صحابہ سے زیادہ ہمیں محبت کر سکتے کیا؟ نے کہا لقد سمعت قول الکہنہ، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہے، وقول السحرہ، جادوگروں کی باتیں سنی ہے، وقول الشعراء، شاعروں کی باتیں سنی ہے، فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، آپ کے ایسی باتوں کی طرح باتیں ہم نہیں سنی۔ اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے یاتون بعدی، میرے بعد آئیں گے۔ وہ صحابہ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کو مل گیا، ہم کو نہیں ملا، اس لیے ہم خواہش کر رہے ہیں۔ حدیث سنیں، ایک آدمی جس کا نام تھا ضماد، کیا نام تھا؟ ضماد، یہ مکہ آیا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ پڑھ کر پھونکتا تھا، اس کی عادت تھی پڑھ کر پھونکنے کی۔ مکہ آیا تو مکے کے بے وقوفوں نے کہا کہ محمد مجنون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون ہے، حالا اگر میں ان کو دیکھوں تو میں ان پر پڑھ کر پھونکوں گا۔ کس کے اوپر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر پھونکوں گا۔ تو حضور کے پاس آیا، آ کر بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارقی من هذه الریح، میں یہ چیزاں پڑھ کر پھونکتا ہوں، وان اللہ یشفی علی یدی ما شاء اللہ، اللہ میں پڑھ کو پھونک کر کئی لوگوں کو شفا دے دیا ہے، فہل لتا، کہ تمہیں میں پڑھ کر پھونکوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے میری بات سنو۔ اب وہ حضور کی بات سن رہا ہے، حضور کو کیا سمجھ کر سن رہا ہے بات؟ نبی سمجھ کر سن رہا ہے؟ نہیں، کیا سمجھ کر سن رہا ہے؟ ہم مینٹل ہاسپٹل میں ہمیں کسی گئے، وہ مینٹل کیا سمجھ، بولو پڑھ کو پھونکنے سے پہلے کیا سمجھیں گے؟ حضور کو نعوذ باللہ مجنون سمجھ کر حضور کی بات سن رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات شروع کرتے ہیں، ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے، نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وحدہ، وہ اکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اما بعد، ابھی بیان شروع نہیں ہوا، ہمیں خطبہ پڑھتے نہیں اس کے بعد اتنا بیان شروع کرتے، ابھی بیان شروع نہیں ہوا، 2 لائن حضور بیان کرے، اما بعد، ابھی شروع نہیں ہوا، اس نے کہا اعد علی کلماتک ہؤلاء، پھر سے بولیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، فاعادہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا، ابھی حضور کا مقصد بیان نہیں کیا، جو خطبہ ہم پڑھتے نا خطبہ پڑھے، تو اس نے کہا لقد سمعت قول الکہنہ، میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہے، وقول السحرہ، جادوگروں کی باتیں سنی ہے، وقول الشعراء، شاعروں کی باتیں سنی ہے، فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، آپ کے ایسی باتوں کی طرح باتیں ہم نہیں سنی۔ ہم کو آج تک اس میں کیا سمجھ میں نہیں آیا، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ کبھی جمعہ کے بیان میں انشاءاللہ پنشن لائن کی مسجد میں یہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ پر ایک جمعہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا فما سمعتم وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ، آپ کے باتوں میں اتنی گہرائیاں ہیں، سمندر کی گہرائیوں کو آپ کی باتیں پہنچ گئی، تو تمہیں مانے ہیں اس نے۔ پھر کہتے ہیں ہاتھی یدکا، آپ کا ہاتھ بڑھائیے، ابایعک علی الاسلام، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ایک آیت بھی نہیں پڑھے قرآن کی، بھائی وہ ایک الحمدللہ بھی نہیں سنا، خالی خطبہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا کہ ہاتھ بڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اس پر اعلی حضرت کہتے ہیں کیا کلام تھا آپ کا، نثار کہتے ہیں قربان ہونے کو، میں نثار تیرے کلام پر، آپ کے کلام پر میں ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، غالب کو بھی زبان ملی، ذوق کو بھی زبان ملی، اس کو بھی زبان ملی، اس کو بھی زبان ملی، لیکن یہ زبان کیسی ہے،
میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. سخن کہتے ہیں بات کو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. حضور کوئی بات کر دے تو اس میں کوئی بات کر نہیں سکتا، اس میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. حضور کے بیان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیسا بیان ہے، کیا بیان تھا وہ میں بول سکتا، ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا، لیکن وہ بیان کیسا بیان تھا اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو پھر ایک اور حدیث سنیں، ایمان کو تازہ کریں. طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، معلوم ہے کیا ہوا، طائف والوں نے حضور پہ پتھر برسائے، سب مصیبتیں آئی سے. تھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیروں سے خون جا رہا ہے، تھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو مکے کے بھائی تھے، ان کا ایک باغ تھا، اس باغ میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کیے، پیاری دعا کیے. ایسی دعا تھی کہ دو مکے کے کافر بھائی ہیں نا، ان کو حضور پر رحم آ گیا. انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا جاؤ جا کر ان کا خیال کرو. یہ عداس آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور اور پانی رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بسم اللہ بولے. امام صاحب ہمیں بسم اللہ بولے تو کبھی سدھرنے جاتا ہے، حضور صرف بسم اللہ بولے. بولتے ہی وہ عداس نے پھر کھائے تو عداس نے حضور کا چہرہ دے کر کہا واللہ ان هذا الکلام ما یقولہ اہل هذه البلاد. یہ بستی والے بسم اللہ نہیں بولتے نا. حضور نے کہا من اہل ای بلد انت، تم کس بستی سے ہو؟ اس نے کہا اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا نصرانی، میں کرسچن ہوں. وانا رجل من اہل نینوا، میں نینوا بستی کا آدمی ہوں. تو حضور نے کہا من قریۃ الرجل الصالح یونس بن متہ، یونس بن متہ رضی اللہ علیہ السلام جو نیک آدمی ہیں ان کی بستی والے ہیں آپ؟ تو وہ آدمی پوچھتا ہے وما یدریک ما یونس بن متہ، آپ کو کیا معلوم کہ یونس بن متہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاک اخی، وہ میرے بھائی ہیں. کان نبیا وانا نبی، وہ بھی نبی ہے میں بھی نبی تھا. اس وقت نہ گوگل تھا نہ کوئی انفارمیشن دینے والا تھا. حضور امی رسول، پڑھتے لکھتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے یہ سننا تھا، وہ اس نے حضور کے پیشانی کو اور حضور کے قدموں کو، حضور کے ہاتھوں کو بوسا دیا. یہ بات جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب، کئی کتابوں میں یہ آ کر سیرت ابن ہشام میں ہے. یہ اس کو اہل حدیث کے ایک بہت بڑے اچھے عالم ہیں، اچھے عالم مطلب ان کا کام اچھا ہے، وہ کام الرحیق المختوم ایک سیرت کی کتاب لکھے عربی میں. اس میں بھی یہ واقعہ یوں ہی ہے. جب اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا تو اس میں حضور کے پیروں کو بوسا دیے ہے نا، وہ بات کاٹ دیے. ان کا کاٹنا ہی بتا رہا ہے کہ لوگ حق پر نہیں ہیں. بھائی تمہارے عالم، اہل حدیث عالم، وہ خود اس واقعے کو رکھ رہے ہیں، کٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنی کتاب میں رکھ رہے ہیں. تو تم اس کا ٹرانسلیشن کر رہے ہو تو تمہاری کتاب نہیں نا، ان کی کتاب نہیں، تم کیا بول کے امت کو دے رہے ہو؟ اس کتاب کا ٹرانسلیشن. تو کس کی اجازت سے تم کٹ کیے؟ کہیں کٹنگ پٹنگ چلتی ہے لوگوں کی. اور ایک حدیث ہے میں دیکھا sunna.com پر انگلش ٹرانسلیشن لے کر اسٹیٹس میں رکھیں گے نا، ہمارا اسٹیٹس پڑھتے لوگ، تو اس میں حدیث کے لفظ کیا ہے؟ ان من اشد الناس لی حبا، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے، یہ لفظ ہے. اسے انگلش میں کیسا بولیں گے؟ among those who love me more، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے. اتنا بولتے ہیں انہوں کیا کریں معلوم؟ those who are most beloved to me، الٹا کر دیے، یعنی مجھے زیادہ پسند. کھیل ہے. میں گرامر اٹھا کر دیکھا، بھئی یہ ٹرانسلیشن برابر کیا؟ قرآن کی آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مانا کیا؟ جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اشد حبًا للہ، یہاں پہ کیا ہے؟ من اشد الناس
لی وہاں للہ تھا یا لی حضور ہیں حبا، حضور سے زیادہ محبت کرنے، اتنے لیول کا برین واش چل لے کر ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ میرے جیسے گنہگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ اتنے بڑے ویب سائٹ میں کھیل کیوں؟ ان کی جان جانے والی ہے اس حدیث میں۔ صحابہ سے زیادہ ہمیں محبت کر سکتے کیا؟ اللہ کے حضور کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے یاتون بعدی، میرے بعد آئیں گے، وہ ایسا کام کریں گے جو کام صحابہ نہیں کرتے تھے۔ حضور بتا رہے ہیں وہ ایسا کام، وہ کام کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کو کرنے کی ضرورت نہیں وہ کام کیا؟ یود احدہم، ان میں کا ہر ایک خواہش کرے گا، الحمدللہ ہم نا خواہش ہے نا، لو رآنی بأہلہ و مالہ، اپنے ساری دولت دے کر، اپنے اولاد کو قربان کر کر مجھے ایک نظر دیکھنے کو مل جائے تو وہ اپنے مال اور اولاد کو قربان کرے گا۔ یہ کام صحابہ نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ دیکھ چکے۔ کئی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ جو کل کا میرا بیان ہے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا، صحابہ نہیں کرے سو کام ہمیں کرنا کا، اس پر انشاءاللہ مدلل میں کوشش کروں گا۔ وہ صحابہ کو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ان کو مل گیا، ہم کو نہیں ملا اس لیے ہم خواہش کر رہے ہیں۔ صحابہ کو کیا ضرورت ربیع الاول میں میلاد کرانے کی؟ ان کو صبح شام ربیع الاول تھا، ان کی زندگی ربیع الاول تھی، ان کو کیا ضرورت تھی ربیع الاول کو کرنے کی؟ ہمارے لیے ربیع الاول الگ ہے۔ انشاءاللہ اس پر اللہ کرے کہ ایسی باتیں زبان سے نکلے کہ سب سمجھ جائیں دین کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ہم مومن ہو گئے تو ہماری ایک نشانی ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول ان کے سوا جتنے ہیں سب سے زیادہ مومن کو اللہ اس کے رسول سے محبت رہتی ہے۔ یہ آ گیا تو ہم مومن، اس سے زیادہ دولت سے محبت ہے تو ہم مومن نہیں۔ اچھا ہم اس سے زیادہ دولت سے محبت کرتے نہیں کرتے، کیسا دیکھنا؟ دولت کے خاطر حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں تو سمجھ جانا ہم مومن نہیں، حضور کا دشمن ہے، حضور کے خلاف بکتا ہے، اس سے ہمارا کام بننے والا ہے، ہاں نہیں باؤ کاٹی بکلے کو جان دے، ان سے ہمارا کام بنے گا، یہ سوچ ہے ہماری تو ہم مومن نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نشانی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کرے۔ یہاں تک ختم نہیں ہوتا، جس سے بھی محبت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے۔ گزشتہ مجلس میں بھی میں کہا تھا ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ باپ سے بھی محبت کریں گے حضور کے خاطر، ماں سے بھی محبت کریں گے حضور سے خاطر، جس سے بھی محبت کریں گے حضور کے خاطر۔ تو ہوگا کیا؟ جو حضور کا نہیں ہے اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہے گی۔ جب ایمان چوٹی کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی تعریف کرتا تو حضور کی تعریف کرتا، یا حضور کے خاطر دوسروں کی تعریف کرتا۔ غوث پاک کی تعریف کرتا، حضور کے خاطر کرتا، ابو بکر صدیق کی تعریف کرتا، حضور کے خاطر کرتا، حضرت حسین کی تعریف کرتا، حضور کے خاطر کرتا۔ تو تعریف حضور کی تعریف یا حضور کے خاطر تعریف؟ اب اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر شاید کوئی اتنا حسین حضور کے بارے میں لکھا ہوگا۔ تو آپ کو مدرسے کو ضرورت تھی پیسوں کی، تو مریدوں نے کہا حضرت نان پارا ایک جگہ ہے، نان پارا بستی کا نام، وہاں کے نواب مدرسوں کو بہت پیسہ دیتے ہیں، تو آپ تھوڑا اس نواب کی شان میں کچھ اشعار لکھ دیں۔ لکھ دیے تو وہ خوش ہو جائیں گے، جو کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو نواب کے شان میں 4-5 اشعار لکھ دیجئے، خوش ہو جائیں گے، مدرسے کو کچھ دے دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت ہمارے جیسے نہیں تھے، مشورہ سنتے تھے، ارادہ کیے کچھ لکھنے کا، کچھ اور لکھ بیٹھے۔ لکھنے نان پارا کے نواب کے بارے میں لکھنا چاہے، لکھ دیے کیا جو پڑھ رہے تھے مجاہد، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نان پارا کے نواب میں کوئی کمال نظر نہیں آیا،
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب مدح کرنا نا ان کی، یہ نانگ پالا کے نواب کی مدح کرنا نا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دولت والوں کو اہل دول کہتے ہیں، دولت والوں کو، اور نان پارا اسے الٹا کرتے ہیں، پارا یہ نام، اس کی بستی کا نام ہی پلٹا دیے، پارا بولے تو ٹکڑی، نان بولے تو روٹی کا ٹکڑا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، رضا سے کہہ رہے ہیں دولت والے کی تعریف کرو، مدرسے کے خاطر، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، دولت والوں کی تعریف کرنا یہ بلا ہے، اس میں میری بلا پڑے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ اب ان کا مدرسہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، تو پڑھ رہے تھے تو دل میں بات آئی، اس کے بعد محبت کرنا حضور کے خاطر، کسی کی تعریف نہیں، حضور کی تعریف، حضور کے خاطر کسی کی تعریف، حضور کا دشمن کتنا بھی بڑا ہو نہیں کریں گے تعریف، نہیں کریں گے تعریف، حضور کا دشمن ہے، گستاخ کر رہا ہے، حضور کے بارے میں بک رہا ہے، اس سے ہمارا کتنا بھی کام بننے والا ہو، اس کی تعریف ہم نہیں کریں گے، ہٹ جائیں گے۔